کرتے ہیں, وہ تو عدالتوں پہ فزیکل اٹیک بھی کرتے ہیں. تو عدالتیں پورا ٹریک ریکارڈ بھی دیکھتی ہیں. انشاءاللہ سب بہتری کی امید ہے. ایک میڈیا ادارہ بڑا منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے, خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ آج بھی انہوں نے ایک غلط خبر پلے کروائی, تو کوئی لیگل ایکشن لیں گے اس میڈیا ادارے کے خلاف؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اور فیک نیوز کے حوالے سے جو ہے وہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم تک کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی پہلے تصدیق کر لو. یہ نہ ہو کہ تمہاری اس خبر سے کسی کو نقصان پہنچے. تو اس لیے تصدیق کرنا بہت ضروری ہے. اور یہاں پہ ایک ذمہ داری میڈیا کی بنتی ہے, وہ یہ ہے کہ جس طرح سے جس ویٹیج سے فیک نیوز کو چھاپا جاتا ہے اس کے ریبٹل کو بھی اس سے یا اس سے بڑھ کے پھر چھاپنا چاہیے. کیونکہ فیک نیوز تو ہیڈ لائن بن جاتی ہے اور جو ریبٹل ہوتا ہے وہ چھوٹا سا آ جاتا ہے. تو یہ آپ انصاف نہیں کر رہے ہوتے. میڈیا کی اپنی ذمہ داریاں, لیکن یہاں پہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. اور جب ہماری حکومت تھی تو ہمیں جو کرنا چاہیے تھا ایک چیز, وہ ڈیفیمیشن جو لاز ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. ہم پتہ نہیں کس طرف چلے گئے, وہ جو میڈیا لا وغیرہ کی طرف چلے گئے. ہمیں تو ایگزسٹنگ جو لاز ہیں, ڈیفیمیشن لاز ہیں, ان کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. اور اب انشاءاللہ گورنمنٹ میں آ کے کریں گے تو یہ حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ڈیفیمیشن لاز کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کرے. جی ہاں, پوری دنیا میں اس پہ کام ہو چکا ہوا ہے. اب دنیا میں تو آپ کسی کے خلاف یوں بے بنیاد کوئی الزام نہیں لگا سکتے جب تک اس کی تصدیق نہ ہو, چیزیں دیکھی نہ جائیں. اخبار چھاپتا بھی نہیں ہے, اور انٹرویوز کے بھی کوئی حصہ وہ ایسا نہیں چھاپتا جس کی طرح سے پوری وہ جانکاری پہلے کر نہ لیں. تو یہ ہمارے ہاں جہاں پہ میڈیا کی ذمہ داری ہے وہاں حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لاس کو جو اسٹرینتھن کرے. میں مین بات ادھر کر ٹھیک ہے, یہ تو خان صاحب یہ تو خان صاحب جب آئیں گے تو پھر بتائیں گے. اچھا کہ وہ بات کر رہے ہیں. اچھا, فیصل جاوید صاحب اور بسر صاحب, لانگ مارچ کی کیا تیاریاں ہیں؟ کپتان کی کال کا انتظار ہے. اور ابھی دیکھیں, ابھی جو پوری تیاریاں چل رہی ہیں انشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. عمران خان صاحب نے سب کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں. پورے پاکستان میں تحریک انصاف کے لیڈران اور کارکنان کی لیڈرز کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں, کارکنان کی بھی, کہ انشاءاللہ 9 اکتوبر اتوار کو 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شایان شان طریقے سے انشاءاللہ منایا جائے گا. اس سلسلے میں مرکزی تقریب جو ہے وہ عمران خان اس کا خود انعقاد کر رہے ہیں, اور وہ ہوگی اسلام آباد میں, اور اس حوالے سے تیاریاں جاری ہیں. اور جی بنی گالہ میں ہوگی یا نہیں, وینیو آپ کو بتا دیں گے. بنی گالہ میں نہیں ہو رہی ہے, اور موسٹ لائکلی کنونشن سینٹر میں ہوگی, اور جس طرح پچھلی بار ہوا تھا, اور اس بار بھی وہیں پہ ہوگا. بڑا ایک اجتماع ہوگا جس میں علماء کرام ہوں گے, سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نوجوانوں کو وہ ان کی تربیت کے حوالے سے اس میں خطاب ہوں گے, نعتیہ کلام پیش کیے جائیں گے, اور عمران خان صاحب بھی وہاں پہ ایک تقریر کریں گے. اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے پاکستان میں ہی شان طریقے سے منایا جائے گا. لانگ مارچ کے بعد اس کی تیاریاں چل رہی ہیں. ہاں, اس کی کال کب دیتے ہیں یہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے, اور کس تاریخ کی کال دیتے ہیں یہ بھی پتہ ہے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ زیادہ دور اب نہیں ہے, وہ منزل قریب ہے. سر, مریم نواز اور رانا ثناء اللہ صاحب عمران خان صاحب پر آرٹیکل 6 کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ غداری کا مقدمہ درج ہونا چاہیے, کیا کہیں گے آپ اس پر؟ ان پر ہونا چاہیے. جو کہہ رہے ہیں ان پر ہونا چاہیے, یہ بات تو مناسب ہے. سر, وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ اس کی تو ایسی تفصیل میں جائیں, ہم تو چاہتے ہیں, ہم تو پہلے دن سے چاہ رہے تھے کہ اس کی تفصیل میں جائیں, اور اعلیٰ سطحی جوڈیشل کمیشن جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں اس پورے معاملے کی تحقیقات کرے. یہ معاملہ پاکستان کی خودداری سے جڑا ہوا ہے, یہ پاکستانیوں کی سیلف اسٹیم سے جڑا ہوا معاملہ ہے, یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے. جی ہاں, تھینک یو سر, سو نائس.